आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। یہ وہ شخص تھا جس کے مخالف بھی اس کی عظمت کے گواہ بن گئے۔ یہ وہ قائد تھا جس کے دشمن بھی اس کے کردار کے اسیر ہو گئے۔ یہ وہ نام ہے جسے تاریخ صرف مانتی نہیں، سلام بھی کرتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی، لیکن اپنے لفظوں میں نہیں بلکہ غیروں، مخالفوں اور دشمنوں کی زبانی۔ ہم پاکستانی ہونے کے ناطے قائد اعظم کی اہلیت، قابلیت، دیانت اور جد و جہد کو تسلیم کریں، یہ تو فطری سی بات ہے، لیکن اصل گواہی وہ ہوتی ہے جو غیر تھے، مخالف تھے، دشمن تھے، اور یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم صرف ہمارے نہیں، تاریخ کے بھی قائد ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ملوائیں ان لوگوں سے جو غیر تھے، مخالف تھے اور دشمن تھے مگر قائد کے کردار کے اسیر تھے، ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایک غیر ملکی مذہبی رہنما کی۔ یہ دسمبر 1946 کا دور ہے اور قائد اعظم لندن سے واپسی پر قاہرہ میں قیام پذیر ہوتے ہیں۔ یہی ان سے ملاقات ہوتی ہے اخوان المسلمون کے عظیم رہنما امام حسن البنا شہید کی۔ امام حسن البنا قائد اعظم کو قرآن مجید کا ایک نسخہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے آپ حقدار ہیں۔ یہی قرآن آج بھی مزار قائد کے میوزیم میں محفوظ رکھا ہوا ہے، اور انہی دنوں مفتی اعظم قاہرہ قائد اعظم سے ملاقات کے بعد کہتے ہیں، میں نے محمد علی جناح سے گفتگو کی ہے، میں برطانوی شہنشاہت کا سخت ترین دشمن ہوں، میں نے جناح کے خیالات کو انگریز دشمنی کہا، کسوٹی پر پرکھا، وہ حقیقتاً آزادی چاہتے ہیں، وہ صرف آئینی رہنما نہیں بلکہ ایک انقلابی قائد ہیں۔ دوستو، یہ الفاظ کسی پاکستانی کے نہیں بلکہ ایک عرب مذہبی اور سیاسی رہنما کے ہیں، اور یہی مفتی اعظم قیام پاکستان کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں فلسطین کے بدلے پاکستان عطا فرما دیا۔ قائد اعظم کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ ان کے نظریاتی مخالف مولانا عبدالکلام آزاد کہتے ہیں کہ جناح ہر مسئلے کا ٹھنڈے دل سے جائزہ لیتے تھے، اور یہی ان کی کامیابی کا راز بھی تھا۔ سابق بھارتی صدر فخر الدین علی احمد کہتے ہیں کہ میں قائد اعظم کو برطانوی حکومت کے خلاف عظیم مجاہد سمجھتا ہوں، اور برطانوی وزیر اعظم کیلمنٹ ایٹلے اعتراف کرتا ہے کہ پاکستان کے قیام پر جناح کا یقین کبھی متزلزل نہیں ہوا، ان کی جد و جہد ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اٹلی کے عامر میسولینی کہتے ہیں کہ قائد اعظم صدیوں میں پیدا ہونے والی تاریخ ساز شخصیت تھے۔ برطانوی عظیم فلسفی برٹن رسل لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں میں ایسی مقبولیت کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، یہاں تک کہ مہاتما گاندھی بھی کہتے ہیں کہ جناح خلوص کے پیکر تھے، وہ اچھے انسان ہیں، میں انہیں زندہ باد کہتا ہوں۔ گاندھی کے قریبی ساتھی وجے لکشمی پنڈت اعتراف کرتی ہیں کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی ہوتے اور کانگریس کے پاس صرف ایک محمد علی جناح تو ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا۔ سکھ رہنما ماسٹر تارا سنگھ لکھتے ہیں کہ اگر جناح سکھوں میں پیدا ہوتے تو ان کی پوجا کی جاتی۔ ونسٹن چرچل کہتے ہیں کہ جناح سخت ارادوں کے مالک ہیں، وہ نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں۔ ڈاکٹر امبیڈکر کہتے ہیں کہ جناح کسی قیمت پر برطانوی اعلی کار نہیں بنے، وہ خریدے نہیں جا سکتے تھے۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے پروفیسر سٹینلے ولپر لکھتے ہیں کہ بہت کم لوگ تاریخ بدلتے ہیں، کچھ دنیا کا نقشہ بدلتے ہیں اور کوئی نئی ریاست بناتا ہے۔ محمد علی جناح نے تینوں کام ایک ساتھ سر انجام دیے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح، جنہیں اپنوں نے مانا، غیروں نے سراہا اور دشمنوں نے بھی تسلیم کیا، اور تاریخ نے انہیں امر کر دیا۔ آج ان کا یوم پیدائش ہے، تو یہ دن صرف یاد منانے کا نہیں، ان کے کردار کو اپنانے کا دن ہے، کیونکہ قومیں نعروں سے نہیں، ہمیشہ کردار سے بنا کرتی ہیں۔